پیر حبیب الرحمان شاہ صاحب جل جنے میں تو کو کتاباں کٹھیاں کر دیں دو جانے بچوں کا یار دے انہوں نے اکٹھی کر کے دی کچھ دوستوں کو کھا اور یہ ساری کتابیں اندر موجود ہے. یہ 200 پاؤنڈ آصف صاحب قادری نے کیمرے کے لیے دیا ہے. ماشاء اللہ. یہ اب بتانا کہ کتنے ہو گئے ہیں اور کتنے باقی ہیں، اور یہ جو باقی بھی دینے والے سمیت میرے میں وہ پیش کرتے ہیں. ہم لوگ بھی ضروری کاموں سے فارغ ہو جائیں. اچھا اب 11 بجا چاہتے ہیں. حضرت شاہ صاحب نے حضرت سیدہ خاتون جنت کے کچھ خصائص پر گفتگو کی ہے. ان میں سے ایک بات خاص طور پر قابل ذکر یہ ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت ہی کی صرف اولاد حضور کی اولاد ہے. جو باقی آپ کی صاحبزادیاں ہیں ان کو سرکار کی اولاد ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے. یہ بات سن کے آدمی بدک سجاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بیٹیاں وہ بھی ہیں بیٹی یہ بھی ہے. اس سلسلے میں امام طبرانی کے چند احادیث پیش کرتا ہوں. طبرانی یہاں موجود ہے اور کوئی آدمی مجلس میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں محسوس کرتا. وہ نہیں سمجھتا میں نے کسی کا نقصان کیا ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسا نمازی کو عین نماز کی حالت میں وضو تڑوانے کا کوئی عمل کر دے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. ایسا برا کام بہت احتیاط کرنا. عرض یہ ہے کہ ایک شخص کی اولاد ہے اور اس کے متعلق کوئی فارمولہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کی اولاد میں آئندہ کیا ضابطۂ کار ہوگا. جو یہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ باقی صاحبزادیوں کی اولاد سرکار دو عالم صاحب کی اولاد نہیں سمجھی جاتی، جبکہ ہر آدمی سمجھتا ہے میری بیٹی کی اولاد ہے ہماری اولاد ہے. مگر اخلاقی طور پر اولاد کہنا اور بات ہے، قانونی طور پر اولاد سمجھا جانا یہ اور بات ہے. سبحان اللہ. اصولی طور پر سرکار سے پوچھنا پڑے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں. طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے. طبرانی یہاں موجود ہے، 37 جلدوں کی کتاب ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی ان اللہ اولاد کل شخص فی صلبہ، ہر شخص کی اولاد کو اللہ نے اس کے اپنی پشت میں رکھا ہے، الا اولادی، سوائے میری اولاد کے. فقد اودعها اللہ سبحانہ وتعالی فی ظہرک، وہ اللہ نے تیری پشت میں رکھی ہے. تیری پشت میں رکھنے سے مراد پھر یہ مولا مرتا کی اولاد وہ ساری کی ساری اولاد رسول یا تظہر من بطن فاطمہ، جس کا ظہور فاطمہ کے بطن سے ہوگا. ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں ہوتی ہے. میری اولاد اللہ نے تیری پشت میں رکھی ہے اور اس کا ظہور بطن فاطمہ سے ہوگا. مطلب یہ ہر تیری اولاد یہ چاہے کہ میں اولاد رسول نہیں، صرف وہ اولاد ہوگی جو اولاد فاطمہ ہوگی. اسی لیے ایک بہت زمینداروں سیدھے سادے لوگوں کا ایک جملہ آل نبی اولاد علی، اکیلا کیوں نہیں کہتے اولاد نبی؟ ان کو پتہ ہے کہ سید کا ٹائٹل ساری اولاد نبی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. آل نبی اولاد علی، یعنی دو باتیں اکٹھی ہوں اس کا نام ہوگا فصل، منطقیوں کی زبان میں، جس کو انگریزی میں ڈفرینشیا کہیں گے، جو سید اور غیر سید کو آپس میں جدا کرے گا. یہ فصل ہے آل نبی اولاد علی. یہاں تک تو اولاد کا فیصلہ ہوا. اور حضرت نبی کریم علیہ السلام سے طبرانی نے بھی اور ابن سبان نے بھی اسعاف الراغبین کے اندر بھی یہ حدیث نقل کی ہیں. اور یہ علامہ محمد بصری شبلنجی رحمۃ اللہ نور الابصار فی مناقب اہل بیت نبی المختار کے اندر بھی یہ نقل کی ہیں. اس کے اندر یہ فرمایا کہ کل ولدن یا ولدن، لفظ ولد جو ہے یہ اسم جمع ہے. اس کا اطلاق قلیل، کثیر،
واحد تسنیہ جمع مذکر مؤنث سب پر آتا ہے. سمجھے بات؟ جیسا کہتے قوم، تو قوم کے لیے اس میں سے عورتوں کو نکال تو نہیں دیا جاتا نا، کوئی بالغوں نابالغوں کو تو امتیاز نہیں کیا جاتا، 2 4 10 20 کا فرق تو نہیں لگتا نا. اس کو کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں آپ کو کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن. یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. کلیکٹیو ناؤن ہے، اس میں جمع ہے. حضرت کل ولدن ینتمون، آگے جمع مذکر کا جو جمع غائبین کا صیغہ بطور صفت کے واقع ہوتا ہے وہ جمع کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنوی اعتبار ادھر تکنا سبحان اللہ. اور کسی سے بلے تینوں تکڑ مول نہیں دینا. حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں کل ولد ینتمون الی عصبتہم. بعض لوگ اسبا کہتے ہیں، اسبا لفظ نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے علم میراث کی. اسبا جماعت کو کہتے ہیں، اسبا تعصب کو کہتے ہیں، عصبہ جو پگڑی کے رشتہ دار ہیں. کل ولد ینتمون الی عصبتہم الا ولد فاطمہ. مستثنیٰ من و مذکور ہو اور جو مستثنیٰ ہے یہ متصل ہو تو پھر اللہ کے ماں بعد ہمیشہ منصوب ہوگا. اللہ ولد فاطمہ یا ولد فاطمہ دونوں طرف سے درست ہے. اللہ ولد فاطمہ فإنہم ینتمون الی فأنا عصبتہم فأنا ابوہم. سبحان اللہ. فرمایا کہ ہر کسی شخص کی جو اولاد ہے اس کے پگڑی کے رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی ددیالوں کی طرف منسوب ہوتی ہے، سوائے اولاد فاطمہ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد بطن فاطمہ میں رکھی ہے. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسنین کے سوا دوسروں کی جو اولاد ہے وہ حضرت خاتون جنت کی اولاد یا نبی کریم علیہ السلام کی اولاد نہیں مانی جائے گی. اس کی تصریح کی ہے حضرت امام ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ کے اندر، اوپر موجود ہے، اس پر نشانات لگے ہوئے ہیں. یعنی حضرت زینب کی جو اولاد ہے جن کا نکاح حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے سے ہوا ہے، ان کی اولاد نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی طرف منسوب نہیں ہوگی، حتیٰ کہ فقہا کی جزیات چاند دیکھیں. سبحان اور لیکن ایک شخص کہتا ہے یہ میری زمین جو ہے یہ میں نے وقف کی ہے. وقف کن کے لیے کی ہے؟ اشراف کے لیے کی ہے. یہ لفظ شریف سید کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر مکے میں. مکہ شریف میں سید کے لیے شریف استعمال کرتے ہیں، مدینہ طیبہ میں سید کے لیے حبیب استعمال کرتے ہیں، ایران میں سید کے لیے آغا استعمال کرتے ہیں، ترکستان میں سید کے لیے آقا استعمال کرتے ہیں، افغانستان میں باچا صاحب استعمال کرتے ہیں، اور کاغان وغیرہ کے علاقے میں باجی استعمال کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں شاجی استعمال کرتے ہیں، سندھ میں ان کو باوا کر کے بلاتے، کاٹھیا واڑ میں ان کو باوا کر کے بلاتے ہیں، سندھ میں ان کو سائیں کر کے بلاتے ہیں، دلی میں سید کو میر کر کے بلاتے ہیں. یہ اصطلاحات علاقائی ہیں، لیکن لفظ شریف جو ہے یہ قانون کی زبان ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی وقف کرتا ہے جائیداد کہ یہ میرے مربع ہیں، یہ میں نے وقف کیے ہیں، لیکن کس کے لیے کیے ہیں؟ اور جان سامنے میں گلا تو آج کر کلے پڑنے پر دل ہے نا بندہ تم بھی چھنگی کہ چکوال دا لڑائی ہے سب لوگ پہلے لنگوٹے کی پیچھے گھنڈ مارنا، اس پتہ ہے شنڈ ماری لنگوٹا ہو گئی. جنے کی حالت پہ گی کسی عرصہ نے موقع پر شاید حق لا کیتا اسنا تو ایک جنا سا اسنا مسلی نہ سا اسنا پگڑی تے دبایا تے لنگوٹا کھلی تو ہو گئی جی بنو کہ حق اللہ لگ رہی لا چھوڑ. تو حفیقی جزیات لکھے حضرت امام ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ کے اندر کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میرے مربع جو ہیں، یہ میری زمین جو ہے یا یہ میری جائیداد میں اشراف کے لیے وقف کرتا ہوں، سیدوں کے لیے وقف کرتا ہوں. تو کیا اگر حضرت زینب کی اولاد وہاں موجود ہے وہ حقدار ہوگی، اسے استفادہ کرے گی؟ کہ وہ استفادہ نہیں کر سکتی، صرف حسنین کی اولاد استفادہ کر سکتی ہے. ان باتوں نے ثابت کیا کہ حضور کی باقی بیٹیوں کی اولاد اگر زندہ رہتی بھی تو بھی سید نہ کہلاتی. اور یہ شرافت جو حضور کی اپنی مرضی ہے. اب یہ دعویٰ دائر کیا کہ صدیق اکبر کو کل امت سے افضل کیوں بنا دیا ہے؟ اگر باقی صحابہ اس پر دعویٰ کر دیں تو کوئی یہ کیس چل سکتا ہے کیا؟
کہ جو ان کو افضل، اگر کوئی ان سے زیادہ خدمات دنیا میں کرتے، مثلا امام مہدی آخر الزمان ہیں، پورے صحابہ کرام سے پوری امت سے زیادہ خدمات امام مہدی آخر الزمان کی ہوگی. ماشاءاللہ. ادھر کیجیے، ادھر سے کھڑا ہے. سبحان اللہ. کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی کے دور میں پوری روئے زمین سے کفر کبھی ختم نہیں ہوا. وہ فاطمہ کا لال ہے جو پوری روئے زمین سے کفر. اگر ان خدمات کی بنا پر دعویٰ دائر کر دیا جائے کہ خلفائے راشدین سے افضل سمجھو، تو ایک طبقہ ہے جو یہ بھی کہتا ہے کہ وہ افضل ہیں. امام جلال السیوطی نے ایک حدیث پیش کی ہے الحاوی للفتاوی میں، بعد میں کافی اس کو وہ چبانے کی ٹرائی کی، لیکن امام جلال السیوطی سے چبائی نہیں جا سکی. صاف نام ہے اس کے اندر حضرت صدیق قربا اور فاروق اعظم کا کہ وہ ان سے بھی افضل ہے. مگر ہم چونکہ اہل سنت والجماعت جمہور سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہی افضل ہیں. مگر فیصلے مرتبے کے سرکار کرنے والے خود ہیں. اگر انہوں نے اپنی کسی ایک بیٹی کو عطیہ دیا ہے، دوسروں کو نہیں دیا، اس پر کیا جھگڑا ہے؟ کہتے کیا ثبوت ہے دیا کہ نہیں دیا؟ جو آیت تطہیر ہوئی، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اس پر جناب 16 روایتیں ہیں. جنے نہ پتر اس کی منو نہ، کہ سرکار آنکھوں نے ماریا کچھ نازل ہوئی ہے، حسن نے حق کچھ نازل ہوئی ہے، حسین نے حق کچھ نازل ہوئی ہے، فاطمہ نے حق کچھ نازل ہوئی ہے، علی نے حق کچھ نازل ہوئی ہے. یہ 16 باری فرمان، 16 راوی الگ الگ ہوں، سلسلہ تعلیمات الگ الگ ہوا ہے. لیکن ایک طرف خارجی ایک کھڑا ہوتا ہے اکرما، یہ ازواج مطہرات نے حق کچھ نازل ہوئی ہے. وہ آخر یہ ٹھیک ہے یہ کوئی تھوڑا مسیر لگنا ہمارا خیال ہے. سبحان اللہ. 16 مرتبہ جس طرح علم حدیث کے اندر سب سے معتبر بخاری مانی جاتی ہے، اس طرح فن تفسیر میں سب سے معتبر طبری مانی جاتی ہے. ابھی آج میں سب کو دکھاؤں گا، اگر بانا بنانا کان کوئی نہیں اترنے، اور آج میں تم سارے کی دساں ہے کروں. اس میں سرکار ابن کثیر نے بھی 15 روایتیں لکھی ہوئی. ابن کثیر تو ہمارے عقیدے کا آدمی نہیں ہے نا، لیکن ان کے سنی ہونے پر تو کسی کو اختلاف نہیں. کسی کے تو بندے نے ان کی شیعہ کہنے کی جسارت کی، لیکن اپنی جماعت کے لوگوں نے جوتے اتار کے اس کے منہ پہ مارے. خود عباد الدین ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں کہا اس کے برابر کا سنی کوئی ہے ہی نہیں. اور پہلا درجہ تفسیر میں عماد ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابن جریر طبری کا ہے. ابن تیمیہ نے لکھا پہلا درجہ اسی کا ہے، اور ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھا پہلا درجہ فن تفسیر میں طبری کا. یہ بھی سارے حوالے آج ہی نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں. وہابیوں نے، سنیوں نے، شیعوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سب سے معتبر طبری ہے جناب. ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے پہلے چادر ڈالی. اچھا، پہلے چادر ڈالنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اہل بیت تو عورتیں ان کو شمار کرنے کے لیے بیچ میں لائے. کیسی خدا نہ ترسی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں اصل اہل بیت جو تھے یہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ پیچھے سے بیان یہی چلا رہا ہے. اگر پیچھے کے بیان کو آپ اتنا مضبوط سمجھتے ہیں تو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. امام صاحبی نے لکھا ان الذین کفروا لا یؤمنون، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ جملہ معترضہ ہے. ایک آیت کے اندر اگر اس طرح کے جملے معترض ہو سکتے تو آپ کو پھر کیا اعتراض ہے؟ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ لا اقسم بواقع النجوم وانه لو تعلمون لقسم عظیم، وانه لقسم عظیم، یہ مبتدا خبر کی ترکیب. لو تعلمون جملہ معترضہ ہے. جہاں بلقیس نے اپنی مجلس شورا قائم کی، اس میں جو بات کہی ہے ایک طویل پیسیج ہے، نہ اس کا سیاق سے تعلق ہے نہ سباق سے تعلق ہے، جملہ معترضہ ہے. کہتے یہ بیچ میں آیا ہے، یار چل یہی تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہی اہل بیت ہیں، تو پھر وہی اگر اہل بیت ہیں تو لیطہرکم آنے کی بجائے جسے باقی جزئیہ مؤنث کہہ رہے ہیں لیطہرکن کیوں نہیں آیا؟ لیذہب عنکن کیوں نہیں آیا؟ یہ تو جب تک مذکر غالب نہ ہو، معلوم ہو اہل بیت کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ازواج مطہرات کے، لیکن اہل بیت تطہیر ہونا اور چیز ہے، اہل بیت ہونا اور چیز ہے، یہ الگ الگ چیز ہے. پہلے سرکار کا ان پر چادر ڈالنا اور بعد میں آیت کا نازل ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معنی تطہیر میں اصل یہ ہیں. اس لیے جمہور کا جو اکابر
मुफस्सिरीन हैं, उनमें जमहूर का मतलब यही है कि ये 5 शख्सियतें जो हैं ये आले बैत है। बाकी हजूर के अज़वाज मुतहरात के आले बैत होने में शक नहीं, लेकिन आले बैत तत्हीर जिस वक्त ये आयत आने वाली है उससे पेशतर चादर डाल के सबको बतलाना कि ये मेरी आले बैत। आपको याद है जो मैंने उस सालाना अखाड़े में मैंने पेश की थी, अल्लाहुम्मा हाउलाए आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा हाउलाए आले बैती। तो मुस्नदुन इलैका इसमें इशारा होना और फिर मुस्नद का उसके साथ मखसूस होना, ये फन की बात है। इसका तो कोई ये 2 दूनी 4 की तरह है, इसको तो कोई ठुकरा नहीं सकता। हाँ देखा नहीं भारत पढ़ने में कितनी मुश्किलें पेश आ रही थी, हमें डंड रोले बन तंबियां पियां चुंगड़ियां, तो वक्त जिला चलो भारत भी ना पढ़ है मौलवी बड़ा डंड रौला बने से मौजूदगी मुनाजरा होया सा लाल शाह ना साने शिया ने से जिला इबारत कसूर काफी रखे काला वो यारा अगे पढ़ना अच्छा तो पढ़े ना। ये पीर बाबा और कोई नहीं जानता, तो आप जानते हैं ये इस मुल्क का सबसे बड़ा रुस्तम है। इबारत पढ़ सका नहीं, पहले राउंड में गिराया कि नहीं, ये शासन मेरा एक और बुजुर्ग है अपने ये भी मुजाहिद साहब भी मौके के गवाह है। 60-70 उलमा 70 के करीब उलमा किराम थे मौके के गवाह। वो जनाब मुझे कहे हम दूसरी किताबें पढ़ना रहना, तो मैं जानने कुछ नहीं पढ़ी कोई नहीं हमें मारना रहना, तो मारने गल कर कोई 2 साल में मिन्नतां करने भाई यारा ना बा वक्त ऐसी तो फिर तुम इधर थोड़ा खूंडा सवा सेर ही मंगना पिया को लैक हो रहा हूँ सा काला ना सा राजियां जी सा जरा गल बात वैता है वो माड़ा खूंडा सवा सेर लहू मंगना है वो लड़ाई लगी पी माई ने 2 भरा से पूरा ग्राम पट्टी तुम पी गया ना उस मुंगली की नहीं काले ने पट्ठे च मारी ना काला ओ पटाख्या असन गिराए अजीजा मोची साहब उस आखे वो कालिया उठ ना जरा वो खूंडा होता की ना प्या वो सवा से इसकी प्लान उस आखे प्रभु नीत ठीक लड़ाई तो पहले सवा शेर मंगना साथ एक मूली लगी तोला भी नहीं बन गया। ये इजाजत भी मौजूद है, ये तारे मुजाहिद सर बोला आप भी थे ना ये ओथे सन जनाब मौलाना साहब देख आप वही थे ना? नहीं, दरवाजे के आगे सिर्फ मैं ही बैठा हुआ था। लेकिन जब ये तबरी जिसका नाम ले रहे इसको सबसे ज्यादा मोतबर समझ के उसको पेश किया तबरी मौलवी साहब के सामने, मैं इधर बैठा हूँ, वो तबरी मेरी है। इबारत कोई ऐसी गैर मुतल्लका इबारत थी वो पढ़ी उन्होंने, मैंने कहा मौलवी साहब इबारत गलत पढ़ते हैं। अरे मुझे मौलवी साहब क्यों, मैं कहा मैं हूं लका लगा तो खो भी तो छोड़ सा गलत कमी है तुकी अखा मतलब मेरी मुफ्ती आख मैं कहा हूं तो मैं दिया 5 कर छोड़ना तो चल 4 कदम गए। इबारत गलत पढ़ी है 15-20 मिनट बहस की कि नहीं की, आखिर आखिर उन्होंने माना कि नहीं मैं गलती पर हूँ, ये बात हुई कि नहीं हुई? लिख आज भी हमारे पास मौजूद है हमारे पास। तालियां इतनी झाड़नी और वक्त पर बात ना आ सके। उसूली तौर पर इन बातों के जानने के लिए आदमी की ड्यूटी होगी कि असल किताबों से उसका राब्ता हो। जो मैं ये हदीसें पेश कर रहा हूँ कि सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने पहले 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा तकरीबन निसफ दर्जन के हेर फेर में वो अहादीस है जिसमें सरकार ने पहले चादर डाली। अगर पहले चादर डाली है तो शान नजूल ही वो है। अब शान नजूल से खारिज करने के लिए आपको दलील चाहिए होगी, कॉन्टेक्स्ट की शहादत काफी नहीं है। इसलिए कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने उसको जो फरमा अल्लाहुम्मा हाउलाए आले बैती, ये मतलब ये आले बैत होना इनसे मखसूस है। फन की रूह से इसके माना ये बनते हैं। हाउलाए इसमें इशारा है, मुस्नदुन इलैह जिस वक्त इसमें इशारा हो तो फिर खबर जो उसकी है ना मुस्नद जो है ना वो उससे मुख्तस होती है। जनाब अब पढ़े कौन इबारत है, यही वजह फिर वक्त आया तो मैंने कहा ये इबारत पढ़ो तर्जुमा करो क्या होगा। जब फन की किताबें कहती हैं मुस्नदुन इलैह के मुस्नद इलैह को इसमें इशारा से लाया जाए तो जो मुस्नद होता है वो मखसूस होता है उसके साथ, उसके साथ दूसरे से ताल्लुक नहीं पकड़ता। इसका मतलब यह हाउलाए के साथ जो सरकार का कहना आलो बहती आलो मोहम्मद मालूम आल का मफहूम इनके साथ खास, आले बैत का मफहूम
ان کے ساتھ جواب لائیں پھر جو حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے جو آل بیت کو ازواج مطہرات کو آل بیت کے زمرے کے لیے دلیل لائی جاتی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت زید بن ارقم اس کے راوی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا یقیناً داخل ہیں پر یہ ہے کہ ان پر اہل بیت وہ ہیں پر ان میں صحیح بات یہ ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات پر صدقہ حرام نہیں ہے اور ابھی میں آپ کو اوپر چل کے دکھاتا ہوں عمدۃ القاری شرح بخاری اور یہ جو آپ کے کتاب الزکوٰۃ کی جو آخری حدیث ہے جس میں سرکار نے منہ میں انگلی ڈال کے تو کھجوریں نکالی حضرت امام حسن کے منہ سے یا امام حسین کے منہ سے اس وقت کہا کیا اس جگہ درجن کے ہیر پھیر میں حدیث ہے انا آل محمد ہم آل محمد واہ یار جملے میں حسن کتنا ہے یعنی سرکار نے آل کا اطلاق اپنے اوپر بھی فرمایا ہے پھر جس آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اللہ کریم نے یہ کیوں کہا کہ ناپاکیزگی دور کرے کوئی پلیزی ان میں تھی اور وہ تکبر کے بت تھے جن کو نکالنے کے لیے رب نے کہا کہ لیو زبان کو مرشا تاکہ گندگی کو تم سے دور کر دے وہ گندگی کیا تھی تکبر کے بت تھے اور ظالم آدمی کبھی تم نے پڑھا ہوتا کبھی کسی خدا کے بندے کے سامنے تم نے جان میں طلب مستحق کیے ہوتے پہلا مخاطب اس کا تو ہے سرکار تو بت کی نسبت سرکار کی طرف کرنا شریع کفریات میں سے ہے کہ نہیں پھر بت کی نسبت حضرت مولانا مرتضیٰ کی طرف کرنا جو پہلا مسلمان ہے اور جس آدمی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے پھر بت کی نسبت اس کی طرف کرنا جس کا نام سیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی لفظ جگر ہے اور سرکار ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جبریل تک آئے سرکار بیٹھے ہوئے صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک آئے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو خاتون جنت ہیں سرکار اٹھ جائے ان کی طرف نسبت کرنا کہ ان کے دماغ میں یہ بابا سمجھ آ رہی ہے بات ان کے متعلق کہنا ان کے دماغوں میں تکبر کے بت تھے وہ جنہوں نے سرکار کی گود میں آنکھیں کھولی سرکار کے کندھوں پہ پلے اور نبی پاک علیہ السلام کے جمعے کے خطبے سرکار کے نازوں کی گود میں بیٹھ کے سنے ان کے متعلق کہنا کہ ان کے دماغوں میں تکبر کے بت تھے جہاں سرکار کا فرمان انا آل محمد ہم جو آل محمد لا ناکل الصدقہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ایک لا تحل لنا صدقہ دو انا آل محمد لا يحل لهم الصدقہ اس پر ایک درجن کے ہیر پھیر میں حدیث ابھی چل کے پیش کرتا ہوں آپ دیکھیں گے ہم جو آل بیت ہیں ان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے ابن بطال پہلی فتح الباری ابن بطال کی ہے ابن بطال کی طرف سے اجماع نقل کیا کہ اجماع فقہا کا کہ سرکار کے ازواج مطہرات جو ہیں وہ آل محمد میں سے نہیں ہیں کیوں کہ ان کے لیے صدقہ بالاجماع حلال ہے اور جن کے لیے صدقہ حلال ہے وہ آل محمد میں سے نہیں ہے مگر ہم آل محمد میں بھائی معنی مانیں گے کہ وہ آل محمد ہیں بھائی معنی مانیں گے کہ وہ آل بیت ہیں کہ سرکار کے گھر میں رہتے ہیں جہاں تک تطہیر کا سوال ہے وہ سرکار کا جدا کرنا سرکار کے اپنے اختیارات کی بات ہے ان کو اولاد گھر والوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا ان کو حضور کے خاندان میں سے ہونے سے جدا نہیں کیا جا سکتا مگر اس جگہ ابن بطال نے کہا کہ آل محمد میں اور غیر آل محمد میں فصل ہے حرمت صدقہ صدقہ حرام ہے تو آل ہے صدقہ حرام نہیں ہے تو آل نہیں گو اس پر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی تردیدی کاروائی بھی موجود ہے ان کا ہم نہیں صدقہ لیتی کہ ہم آل میں سے ہیں لیکن دینے والے کہتے ہیں کہ باقی ساری ازواج مطہرات لیتی اگر وہ حرام کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں منع کیا یعنی جناب سیدہ اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم آل محمد میں ہم صدقہ نہیں لیتے ان کا ساری ازواج مطہرات لیتی ہیں اور انکار اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تمام خلفائے راشدین کے دور میں صدقے سے ان کی پرورش کی جاتی رہی ان کی خدمت کی جاتی رہی تو اس لحاظ سے یہ جملہ صحیح ہوا کہ وہ اس آل محمد میں سے نہیں ہیں کہ جن کی شان میں تطہیر آئی ہے کیوں سیاق و سباق سے وہ آل محمد میں ہیں آل بیت ہیں یقیناً پر اہل بیت کا جو معیار سرکار نے فرمایا نا
وہ حرمت صدقہ ہے. جس کے لیے صدقہ حلال ہے وہ قانون کی زبان میں وہ اہل بیت نہیں کہلائیں. لغت کی زبان میں، سیاق و سباق کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن قانون کی زبان میں جو آپ کا سول لا ہے، جب ان کو یہ کیس فائل کیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے صدقہ لیا ہے تو یہ کام جائز ہے یا نہ جائز، آج کے یہ کیس چلایا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں صدقہ ان کو ملتا رہا، فاروق اعظم کے دور میں ملتا رہا، عثمان غنی کے دور میں ملتا رہا، حیدر کرار کے دور میں ملتا رہا. تو جب جو خیر القرون ہے ان میں اگر ملتا رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ ان کے لیے ممنوع نہیں سمجھا گیا. جس کے لیے صدقہ ممنوع نہیں مانا گیا اس کا شمار آل بیت تطہیر میں نہیں ہوگا. یہ آل بیت تطہیر ہونا اور مانا ہے، آل ہونا اور یہ بات ہے. آپ کو غالباً یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ ان کی اولاد ہو کے باقی بھی، تو ان کی اولاد میں سیادت نہیں گئی، ان کی اولاد سرکار کی طرف منسوب نہیں ہوئی. یہ سرکار حضرت خاتون جنت کی خصوصیات ہیں. جو کہا فاطمہ جب تک تیرے نکاح میں موجود ہے کوئی دوسری تو شادی نہیں کر سکتا، یہ خاتون جنت کی خصوصیت ہے. باقی بیٹیوں کو مطلب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک زینب موجود ہے دوسری شادی نہیں کر سکتا، جب رقیہ موجود ہے دوسری شادی نہیں کر سکتا، ام کلثوم موجود ہے دوسری شادی نہیں کر سکتا. یہ سرکار سیدہ خاتون جنت کی خصوصیت ہے. قرآن کا فن کہ ہو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تم ایک شادی کر سکتے ہو، دو کر سکتے ہو، تین کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو. پر فرمایا علی جب تک فاطمہ تیرے نکاح موجود ہے کوئی بھی دوسری بیوی تیرے لیے کرنا حرام ہے. یہ سرکار کے اختیارات عامہ کی دلیل ہے. تو اب یہ بات آپ کے ذہن میں پھر ایک مرتبہ چھوڑتا ہوں کہ صبح ہم نے چلنا ہے. اگر وہاں انہوں نے 150 آدمی سے زیادہ اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دی تو باقی دوسری گلیوں میں کھڑے ہو کے دیکھیں گے. کم از کم بندے تو اتنے ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ اتنے لوگوں کے جذبات زخمی ہوئے. یہ آج 11ویں شریف کے لنگر کا خرچہ چودھری عبد الخالق صاحب قادری نے اپنے والدین اور جملہ خاندان کے مرحوم ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا ہے 340 پاؤنڈ. مائی حاجن اشرف جان صاحب قادریہ نے بھی لنگر کے لیے نذرانہ پیش کیا ہے، وہ 350 پاؤنڈ. اور لنگر میں استعمال ہونے والے چاول ایک نوجوان ساتھی شہباز علی نے پیش کیے ہیں. لنگر میں استعمال ہونے والے نان خرم صاحب نے پیش کیے ہیں. اور چودھری تصدق حسین صاحب قادری نے بھی 200 پاؤنڈ 11ویں شریف کے لنگر کے لیے پیش کیا ہے. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. راجہ امجد صاحب قادری نے گھر تیار کر کے کھیر لنگر میں پیش کی ہے. یہ کھیر کروں تیار کری نا یا گھر تیار کیتا نے یہ راجہ امجد صاحب نے اپنے گھر کھیر تیار کر کے یہاں لنگر کے لیے پیش کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ جتنے بھی آپ لوگوں نے کارکردگیاں کی یہ سب اسلامی مشن کا کام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پورے سال میں اتنی تعلیمات نہیں ہوتی جتنی کہ یہاں کھڑے کھڑے آپ نے سن لی ہیں. آپ کے پاس ٹیپ موجود ہیں اور یہ دوست بھی سن سکتا ہے، دوست دشمن بھی سن سکتا ہے. پوچھنے کا وقت ہے تو ہم سے پوچھ سکتا ہے. ابھی بار بار کتابوں کے نام کیوں لیتے ہیں کہ رکھی ہوئی ہیں کتابیں دیکھی ہوئی ہیں. کتابوں کے حوالہ جات پیش کرنے سے نہیں لگتا کہ تیار ہیں ان کے حوالہ جات. اگر یہ بات نہ ہوتی تو کبھی یہ لوگ ہمارے خلاف یہ الغار بول چکے ہوتے. انہیں پتہ لگا بھی جائے یہ سوا سیر منگنا نہ ہوتا کہ جی تولا بھی نہیں منگنا. کل بروز سوموار جماعت اہل سنت رشدی ملعون کو سر کا خطاب دیے جانے کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے دن کے 1 بجے احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے. تمام دوستوں سے شمولیت کی درخواست ہے. دوستو یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم کسی کو مار نہیں سکتے، ہم کسی کو ملک سے نکال نہیں سکتے، ہم کسی سے زندگی کے حقوق چھین نہیں سکتے، مگر اپنی غیرت کا اظہار تو کر سکتے ہیں. شیری سے گرچہ کو ہو کن بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا. کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا اور تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. کل چلنا ہے اور اللہ کو منظور ہے تو اللہ بہتر فرمائے گا. ایک مرتبہ واضح کرنا ہے کہ جس نبی کے 1 ارب سے زیادہ ماننے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں اس نبی کی ہتک کرنے والے کو سر کا خطاب دینا یہ 1 ارب انسانوں کے دل پر خنجر چلانے کے مترادف ہے. اگر انسانیت کا کوئی حق سمجھتے ہو
یہ ہیومن رائٹس میں یہ بات سر عنوان آئے گی. ایسا کوئی کام کرنا جس سے صرف انسان کو ٹارچر کرنا مراد ہو, انسان کو ٹارچر کرنے کے خلاف جنگ, یہ ہیومن رائٹس ہیں. ہمیں تو ہمارا خون نکال لے تو اس سے ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہرگز ہوگی. ہماری کوئی جائیداد آدمی ہم سے چھین لے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو جائیداد چھیننا اگر جو ہے وہ ہیومن رائٹ میں آتا ہے, اگر کسی کا کوئی عضو اڑا دینا یہ انسانی حقوق ہیومن رائٹس میں آتا ہے, تو پھر کسی کے نبی کی عزت و عظمت کو تحفظ دیا جانا یہ ہیومن رائٹس میں کیوں نہیں ہے, جبکہ ہمارے قانون کے اندر موجود ہے. یہ ابن تیمیہ جیسا بندہ جس کو عالم اسلام کی اکثریت گمراہ انسان کہتی ہے, اور حضرت امام الحج مکی نے فتاوی حدیثیہ نے کہا ضال مضل اضلہ اللہ علی علم, وہ گمراہ بھی ہے, گمراہ کرنے والا بھی ہے, اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے اس کو گمراہ کیا. آج کل یہ سعودی عربی کے میں اس کے پیروکار ہے, یہ ابن عبدالوہاب نجدی اسی کا پیروکار ہے. وہ بھی لکھتا کسی بھی نبی کی اگر حتک کی جائے تو واجب القتل ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ہم ببانگ دھول کہہ سکتے ہیں, کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام کی حتک کر کے دیکھے, ہمارا قانون ملک کہے گا اس کی گردن اڑا دو. اور اگر ایک شخص اڑا دے اس کو اڑانے کا حق نہیں ہے, لیکن اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی. قانون تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی قاتل ہو تو اس کو پولیس ڈیل کرے گی, عام آدمی ڈیل نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہے اگر اسلامی ملک میں ہو, کسی نبی کی حتک کرے, کوئی اسے مار ڈالے, کسی کو مارنے کا حق نہیں تھا, اس کو چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کے حوالے کرے, گورنمنٹ اس سے نپٹے گی. لیکن اگر وہ خود بھی مار ڈالے اس کے خلاف کارروائی کسی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے فقہا نے